بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ و طالبات، ہمارے اس یوٹیوب چینل پر آپ تمام کا استقبال ہے. آج کے اس ویڈیو میں ہم جماعت پنجم مضمون اردو نظم نمبر 20 وقت کا گیت، اس نظم کے سوالات و جوابات لکھنے جا رہے ہیں. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب بٹن پر کلک کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کی جماعت سے متعلق مزید ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے. نظم کی مدد سے کھانا پوری کیجئے. وہ خالی جگہ ہوں مفلس بنے جو لٹائے، خالی جگہ میں دولت. وہ خالی جگہ ہوں جا کر نہ جو ہاتھ آئے، خالی جگہ میں لکھیں گے نعمت. وہ خالی جگہ ہوں خوش قسمتی سے جو پائے، خالی جگہ میں قسمت. جگہ اپنی ہر خالی جگہ میں انسا بنائے، خالی جگہ میں لکھیں گے دل. ایک جملے میں جواب لکھیے. سوال نمبر 1، نظم میں مسافر کسے کہا گیا ہے؟ جواب، نظم میں مسافر وقت کو کہا گیا ہے. سوال نمبر 2، اس نظم میں وقت کو کس قسم کا سایہ کہا گیا ہے؟ جواب، اس نظم میں وقت کو ڈھل جانے والا سایہ کہا گیا ہے. سوال نمبر 3، شاعر نے نادان کسے کہا ہے؟ جواب، شاعر نے غفلت میں سو کر وقت کھونے والے کو نادان کہا ہے. سوال نمبر 4، آخر میں کس کو پشیمانی ہوتی ہے؟ جواب، آخر میں وقت کھونے والوں کو پشیمانی ہوتی ہے. درج ذیل اشعار کی تشریح کیجئے. نمبر 1، وہ ہوں آنے والا کہ جو آ کے جائے، وہ ہوں جانے والا کہ جا کر نہ آئے. تشریح، شاعر وقت کی زبانی کہتا ہے کہ میں ایسا آنے والا ہوں جو آ کر چلا جاتا ہے اور ایک بار چلے جانے کے بعد پھر لوٹ کر نہیں آتا ہے. بچپن سے انسان لڑکپن کے زمانے میں داخل ہوتا ہے، پھر جوانی کے زمانے میں، اور اس کے بعد بتدریج بڑھاپے کے دور میں. زندگی کے یہ ادوار ایک کے بعد ایک گزر جاتے ہیں مگر ان کو لوٹایا نہیں جا سکتا. یعنی جو زمانہ چلا جاتا ہے پھر واپس نہیں آتا. بوڑھا جوان نہیں ہوتا، جوان لڑکپن کی طرف نہیں لوٹتا، اور نہ لڑکپن سے بچپن کے ایام کی طرف لوٹا جا سکتا ہے. اسی بات کو شاعر نے اس شعر میں سمجھایا ہے. نمبر 2، متاع گراما یا کو کھونے والے ہیں آخر پشیماں بہت ہونے والے. تشریح، وقت ایک انتہائی بیش قیمت سرمایہ ہے اور اس سرمایہ کو بہت سوچ سمجھ کر صرف کرنا ہوتا ہے. اس کے صرف کرنے میں اگر ذرا سی بھی غفلت اور لاپرواہی برتی جائے تو سوائے پچھتاوے کے کچھ ہاتھ نہیں آتا، کیونکہ یہ دولت دوسری مادی دولت کی طرح دوبارہ کمائی نہیں جا سکتی. ایک بار موقع ہاتھ سے نکل جائے تو ضروری نہیں کہ ویسا ہی موقع دوبارہ حاصل ہو. اس لیے جو عقل مند ہوتا ہے وہ اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے
اور نادان اس موقع کو کھو کر زندگی بھر پچھتاتا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔